حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ نے جو آپ کو علم دیا تھا، شان دی تھی، یہ پھر حقیقت ہے، جس کو شانیں ملتی ہیں اس کے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ انسانی فطرت ہے، یہ کسی کو جو ہے نا وہ اس کی عزت برداشت نہیں کر سکتا انسان، وہ سامنے والا چاہے عالم دین ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی حسد شروع ہو جاتا ہے، کینہ بغض ان کے دلوں میں جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس وقت حاسدین بڑے پیدا ہوئے، آپ کے مخالفین، انہوں نے ایک عورت کو جو بیوہ تھی اور تھی جوان، اس کا شوہر فوت ہو گیا، وہ جوان تھی، انہوں نے اسے ورغلایا۔ اب جس کے سر سے سایہ اٹھ چکا ہو، کمانے والا کوئی نہ ہو، تو غریب بیچاری کیا کرتی، اس کو پیسوں کی آفر کرائی گئی کہ تم بس کسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنے گھر میں ایک دفعہ بلا لو، بس اور کچھ نہیں کرنا، اپنے گھر میں انٹر کر لو، بس باقی ہمارا کام۔ سازش پوری پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا، امام اعظم دیر تک مسجد میں بیٹھے رہتے، اور جب فارغ ہوتے عبادت سے تو رات کو اپنے گھر کی طرف واپس پلٹتے، اللہ اکبر۔ تو جب آپ اس رات واپس پلٹے تو وہ عورت جو ہے نا، وہ جو ان کے پلان کے مطابق سب کچھ سازش میں شامل ہو چکی تھی، وہ جلدی سے اپنے گھر سے باہر نکلی۔ جب امام اعظم اس کے دروازے سے گزرنے لگے، فوراً جلدی سے باہر نکلی، اور اس انداز میں اس نے جو ہے نا وہ گڑ گڑائی، اور عورتوں کے شر سے تو اللہ محفوظ کرے، اللہ محفوظ کرے، توبہ ان کے مکر، اللہ اکبر۔ تو اب وہ اس نے ایسا مکر کیا کہ حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، اس کا آخری وقت ہے، آپ تشریف لے، اس کے جناب وہ کلمہ اس کو یاد دلا دیں، کلمہ پڑھا دیں، یوں کرے وہ کرے۔ اس نے ایسا مکر چلایا کہ آپ کو اندر آنا پڑا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے، اس وقت تو یہ لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی کہ لائٹ چل رہی ہو، چراغ ہوتے تھے، اور آپ جو ہی رات کے اندھیرے میں اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو لوگ پہلے سے، حاسدین جو تھے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے جناب وقت کو غنیمت جانا فوراً اٹھ کے سامنے آ گئے، کہا حضرت آپ اس رات کے اندھیرے میں اور ایک اکیلی عورت کے گھر میں، ہم تو آپ سے ایسی توقع نہیں کر سکتے تھے، ہم تو نہیں سوچ سکتے تھے کہ جناب آپ ایسا کریں گے۔ اب آگے جو ہونا تھا، جتنی زبانیں، پھر جو ان کا پلان تھا، انہوں نے اسی طرح اس کو جناب پروان چڑھایا۔ مختصر کروں، اب بات جو ہے نا وہ وقت کے بادشاہ تک جب پہنچی، اب رات کا وقت ہے، اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ ابو حنیفہ کو بھی گرفتار کر لو، اس عورت کو بھی گرفتار کر لو، ان دونوں کو گرفتار کر کے جو ہے آپ جیل میں ڈالو، صبح اس کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ جنہوں نے سازش بنائی تھی، وہ تو انہوں نے یہ سوچ نہیں تھا کہ عورت بھی پکڑی جائے گی، انہوں نے کہا تو امام اعظم کو پکڑا جائے گا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کا سارا جو ہے نا وہ عزت کی دھجیاں اڑا دیں گے۔ یہاں مجھے ایک میرے آقا کی حدیث یاد آ گئی، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا کوئی بھی اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں نا، تو دوسروں کی عزت بھی برداشت ہونی چاہیے۔ اپنے لیے مقام پسند کرتے ہیں نا، تو دوسرے کا مقام بھی پسند ہونا چاہیے۔ اپنے لیے اچھا پسند کرتے ہیں نا، تو دوسرے کا بھی اچھا پسند ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ یہ حسد چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور حاسد بیچارہ کیا کرے، وہ حسد کے علاوہ کر بھی کیا کہہ سکتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اب عورت بھی پکڑی گئی، امام اعظم بھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب جب رات کا وقت ایک ہی کوٹری میں ڈالا گیا، امام اعظم وضو سے تھے، جب وہ قید کر کے واپس گئے تھے، آپ نے نماز شروع کر لی۔ اللہ اکبر۔ عورت دیکھتی رہی کہ یہ کیا، چلو اس وقت تو وہاں لوگ تھے، یار اتنا نیک شخص کہ رات کی تنہائی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، دوسرا اور بھی کوئی نہیں، تیسرا بندہ، اور یہ شخص اس نے مجھے دیکھا تک نہیں اور عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کے اپنے ہی دل میں یہ اس سے احساس ہوا کہ میں نے کتنی عظیم ہستی پر جو ہے نا وہ داغ لگا دیا ہے، ان کی عزت کو۔ وہ رونے لگ گئی، کہا حضرت مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ کہا کیا ہوا مئی؟ کہا یہ بات ہے۔ کہا اچھا پھر ایسا کرو۔ اس نے ساری وہ پلاننگ جو تھی حاسدین کی وہ بتا دی، وہ جو سامنے والا گروپ تھا جو انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ فرمایا اچھا پریشان نہ ہو، ایسا کرو کہ یہ جو باہر
کھڑا ہوا ہے نا چوکیدار، اسے بلاؤ اپنے پاس، اسے کہو کہ میں جب گھر سے گرفتار ہوئی تھی تو جس حالت میں تھی اسی حالت میں مجھے اٹھا کے لے آئے، مجھے اپنے گھر سے کچھ لینا ہے، میں خاتون ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ ایسا کریں میرے ساتھ چلے جائیں اور میں آپ کے ساتھ واپس آ جاؤں گی، کسی طرح اس کو اس بات پر راضی کر لو، اور آپ اپنے گھر نہ جانا، میرے گھر چلے جانا، اور میرے گھر جا کے میری خاتون کو یہ سارا مسئلہ سنا دینا، اور اپنا برقع اسے دے دینا، اور وہ اسی گارڈ کے ساتھ واپس یہاں آ جائے گی کوٹھری میں۔ سارا آپ نے سمجھا دیا، خاتون نے جناب وہ چوکیدار کو بلایا، اپنا سارا اس نے کسی بھی طرح سے چوکیدار کو اس پر راضی کر لیا، گارڈ راضی ہو گیا، کہا ٹھیک ہے چلو تو واپس آ جائے گی نا، کہا تیرے ساتھ واپس آؤں گی۔ چل پڑی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی گھر چلی گئی، وہ گارڈ باہر کھڑا ہوئے، آپ اندر گئیں اور جا کر کے آپ کی اہلیہ کو سارا واقعہ سنایا، اپنا برقع اسے دیا، آپ کی اہلیہ نے برقع پہنا، گارڈ آگے آگے، آپ کی اہلیہ پیچھے اسی کوٹھری میں آ گئے۔ اب گارڈ خوش ہے کہ ٹھیک ہے جو کام تھا وہ ہو گیا۔ اب خاتون صبح جب لگا دربار، بلایا گیا آپ کو، کہا کہ یہ اب حاسدین جناب، کیونکہ وہ خاتون تو پردے میں ہے، حاسدین کی لمبی لمبی زبانیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کتنی لمبی زبان، کسی کتنی لمبی زبان، ہر ایک اپنی اپنی جناب باتوں میں لگا ہوا ہے۔ جب خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ ابو حنیفہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، کہا میاں آپ ذرا غور تو کرو، آپ کہتے ہو میں کسی غیر محرم کے گھر میں رات کے اندھیرے میں گیا ہوں، دیکھو ذرا میں تو کسی غیر محرم کے گھر میں نہیں، یہ میری جو ہے نا وہ محرم ہے، یہ کب غیر محرم ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس کو، یہ میری غیر محرم نہیں ہے، یہ میری اہلیہ ہے۔ سب کو جنہوں ایک جھٹکا لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اکبر۔ اب آپ نے فرمایا کیونکہ اس دربار میں آپ کے سسر بھی موجود تھے، کہا اس وقت میرے سسر یہاں موجود ہیں، ان سے کہیں کہ دیکھیں پہچانے یہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں۔ اب صاحب ذرا کہ جب انہوں نے وہ اٹھایا پردہ اور دیکھا ایک طرف سے تو کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے خود نکاح کیا امام اعظم کے ساتھ نکاح۔ تو وہ حاسدین جنہوں نے آپ کے خلاف جال بچھایا تھا، اللہ نے آپ کو اتنا عقل عطا فرمائی تھی کہ ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ نے آپ کی جن عزت کو محفوظ رکھا۔